بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں سورہ فاتحہ کے ناموں کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ کی خدمت میں دو نام سورہ فاتحہ کے عرض کیے تھے، ایک تو فاتحۃ الکتاب اور دوسرے ام الکتاب یا ام القرآن۔ بعض مفسرین نے ام الکتاب اور ام القرآن میں فرق کیا ہے اور اس اعتبار سے وہ یہ تین نام گنتے ہیں، اور اس ترتیب کے اعتبار سے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی، آج سورہ فاتحہ کا تیسرا نام اس کی تشریح مقصود ہے اور وہ ہے السبع المثانی۔ السبع المثانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبع تو عربی میں 7 کے عدد کو کہتے ہیں اور مثانی کے کئی ایک مطلب بنتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مثانی وہ چیز جس کا بار بار اعادہ کیا جائے اور اس کی ریپیٹیشن ہو، تو وہ 7 آیات جن کو بار بار دہرایا جائے اور جن کی بار بار تکرار کی جائے، یہ اس سورہ مبارکہ کا تیسرا نام ہے۔ اس سورت کو چونکہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے اور بار بار نماز پڑھنے والا اس کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ السبع المثانی وہ 7 آیات جن کو بار بار پڑھا جائے۔ اللہ تعالی نے خود یہ نام اس سورہ مبارکہ کا ارشاد فرمایا ہے، اور سورہ حجر میں اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بلا شک و شبہ ہم نے آپ کو وہ 7 آیات دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ مفسرین نے عام طور پر یہاں اس آیت میں جو ارشاد گرامی ہے کہ 7 آیات دی ہیں، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہی لی ہے، تو اس لیے اس سورت کا یہ نام اللہ تعالی نے خود ہی ارشاد فرما دیا۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ اصل میں الاستثناء سے بنا ہے۔ استثناء کا مطلب اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور جسے انگلش میں ایکسیپشن کہتے ہیں، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الاستثناء کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی بھی کلام یا حکم کو عام سمجھا جائے اور پھر اس عموم میں سے کسی بات یا حکم کو خاص کر لیا جائے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تمام لوگ اس کمرے میں چلے جائیں سوائے بچوں کے، تو اس شخص نے پہلے تو سب لوگوں کو ایک کمرے میں جانے کی اجازت دے دی اور پھر اس اجازت سے بچوں کو مستثنیٰ کر لیا۔ روزمرہ کی زبان میں ہم کئی مرتبہ اس استثناء کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے گھر میں لوگوں کی صحت ٹھیک ہے سوائے اس بچے کے، گھر میں ہر طرح کی عافیت ہے سوائے اس کے
کہ فلاں نقصان ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہم نے ایک عمومی کیفیت بیان کی کہ عام طور پر سب طرح سے گھر میں خیریت ہے، اور پھر جہاں خیریت نہیں ہے وہاں سے ایک چیز کو نکال لیا کہ اس بچے کی صحت اس عمومی صحت سے مستثنا ہے، یعنی یہ مریض ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جو بھی وحی اور کتابیں نازل فرمائی ہیں ان میں سے اس صورت کو مستثنا کر لیا، استثناء ہو گیا اس صورت کا، اور خاص طور پر اس آخری امت کے لیے ہو گیا کہ یہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ یہ اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ اس امت کو عطا کریں گے۔ اس کی مزید تشریح سورہ فاتحہ کے فضائل میں آ جائے گی کہ اللہ تعالی نے کتنی بڑی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو عنایت فرمائی۔ اس استثناء کی تائید اور تشریح اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات، انجیل، زبور اور خود قرآن کریم میں بھی کوئی اور صورت ایسی نہیں ہے جیسی یہ ام القرآن ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی سبع من المثانی 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ والقرآن العظیم، اور یہ وہ بڑا قرآن پاک ہے جو اللہ تعالی نے مجھے دیا۔ تو اس صورت کا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو نام ارشاد فرمایا ہے وہ السبع المثانی ہے، تو قرآن پاک سے بھی اس کی تائید ہوئی، اور اس نام کی تائید اس اعتبار سے بھی ہوئی کہ دارمی کی یہ روایت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام یہ رکھا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کبیر میں، اور ابن عادل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور بعض اور مفسرین نے بھی جہاں اس نام کی بحث کی ہے وہاں انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا کہ مجھے آپ کی امت پر عذاب کا خوف تھا، مگر جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطمینان کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس سورت کی بھی 7 آیات ہیں، تو ہر آیت جہنم کے ایک دروازے کو بند کر دے گی، اور یوں آپ کی امت جہنم پر سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گی۔ یہ روایت اگرچہ ان دونوں اور بعض اور بڑے مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت بالکل غلط اور جھوٹ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کے درمیان ایسی گفتگو اگر کہیں ہوئی ہوتی تو کسی مستند کتاب میں، حدیث کی کسی روایت میں اس کا کوئی تو ذکر ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی طرح بھی براہ راست تو یہ روایت ان سے کر نہیں سکتے، تو اس روایت کی اصل کیا ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ حدیث شریف کی تمام مستند کتابیں اس جھوٹ سے پاک ہیں۔ اسی طرح السنا کا مطلب 2 مرتبہ،
اور بعض حضرات نے السبع المثانی کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ یہ سورت چونکہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے اس لیے اس کا نام مثانی رکھا گیا۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں بہت صراحت سے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں پہلی مرتبہ اس وقت نازل ہوئی جب نماز فرض کی گئی، اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قرار دیا گیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کبیر میں 2 جگہ یہی بات لکھی ہے۔ ایک جگہ تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اور ایک مقام سورہ حجر کی تفسیر میں انہوں نے بڑے یقین سے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل کی گئی ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک ہی بار نازل ہوئی ہے، 2 مرتبہ کے نازل ہونے کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ اسی لیے ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 2 مرتبہ سورہ فاتحہ کے نازل ہونے کی سختی سے تردید کی ہے، اور اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، ھذا قول بعید جدا، یہ بہت دور کی بات ہے، یعنی اس بات کی کوئی اصل نہیں، کیونکہ امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، تو پھر دوبارہ مدینہ منورہ میں اس کے نازل ہونے کا کیا مطلب ہے آخر؟ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین کے اس قول کی سختی سے تردید کی ہے۔ رہ گئی وہ بات، ممکن ہے کسی کو شبہ ہو کہ مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ انہیں اللہ نے 2 نور عنایت فرمائے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ تو اس کی تشریح، اس حدیث کی تشریح انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے بیان میں کسی وقت آ جائے گی، لیکن اس سے قطعاً یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس سورہ مبارکہ کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا۔ جتنی روایات پر یہ تنقید کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ روایات بے اصل ہیں، تو اصل بات یہ سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، اور خاص طور پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات کہی ہے اور کون سی بات انہوں نے ارشاد نہیں فرمائی۔ ہوتا یوں ہے کہ لوگ اپنے بیانات کو اور اپنی تقاریر کو سجانے کے لیے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور بہت سے مختلف اغراض و مقاصد کے لیے اپنے پاس سے احادیث کھڑتے ہیں، اپنے پاس سے جھوٹی روایات تحریر کرتے ہیں، یا پھر وہ روایات جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں ان کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں، اور اس بات کی سنگینی کا احساس نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا متعمدن جان بوجھ کر، فلیتبوأ، اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ سوچ لے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مجھ پر جھوٹ بولنا، مجھ سے جھوٹ منسوب کرنا، یہ کسی عام انسان سے جھوٹ کی نسبت نہیں ہے۔ جو شخص میرے متعلق کوئی ایسی بات کہے گا
جو حقیقت میں نے نہیں کہی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سوچ کر رکھے۔ اسی لیے محدثین نے، اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے، اور فقہائے کرام رحمہم اللہ نے حدیث میں ایک ایک روایت پر بحث اور تنقیح کی ہے، اور باقاعدہ پورے علم کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ کیا چیز مستند ہے اور کیا چیز غیر مستند ہے، اور یہ بتایا ہے کہ حدیث میں کس کس طرح لوگوں نے جھوٹ کو شامل کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان اللہ کے نیک اور پاک بندوں نے کس طرح اس جھوٹ کو ہٹایا اور ختم کیا۔ اس کی دو مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس دور حاضر میں آپ کو نظر آ جائیں گی، جو صاف صاف جھوٹ ہے اور اس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ ان دو مثالوں کو سمجھیے۔ ایک مثال ہم اس کی دیتے ہیں کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے یا اب بھی ایک قوالی کے کچھ مخصوص الفاظ سنے ہوں گے جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان نہیں دی اور اس کی وجہ سے سحر نہیں ہوئی، اور یہ 100% جھوٹ ہے۔ کہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ واقعہ آیا ہی نہیں ہے، اور یہ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آذان اور سورج کے طلوع اور غروب کو اس سے کوئی تعلق ہو۔ عقل بھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور عقل تو ایک طرف، خود سرے سے نقل میں بھی اس کی کوئی روایت موجود نہیں، یہاں تک کہ اس کے برعکس روایات موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں اور متعدد کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور صبح کا وقت قریب تھا، تو صبح صادق سے پہلے ایک جگہ ساری فوج نے قیام کیا، اور آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی اس بات کی ذمہ داری لے کہ وہ صبح کی نماز کے لیے اٹھا دے گا تو پھر ہم لوگ سو جائیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی صبح صادق ہو اور میں آذان دوں، اور حتیٰ کہ مجھے نیند آ گئی اور دن چڑھ گیا، اور جب ریت گرم ہوئی تو سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، یعنی اتنی بڑی بات ہو گئی، نماز قضا ہو گئی۔ تو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو متنبہ کیا کہ وہ آہستہ بولیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے تھے تو کوئی بھی بیدار نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کا خواب بھی وہی تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ممکن ہے وہ اس وقت حالت وحی میں ہوں اور کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہوئے، اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جس پروردگار نے آپ لوگوں کو نیند دی اسی نے بھی مجھ پہ بھی نیند طاری کر دی، اور اس وجہ سے نماز رہ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی قضا ادا فرمائی ہے۔ سیرت کی، حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے۔ تو صحیح احادیث کے مقابلے میں اب یہ بات کہنا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان نہیں دی تھی لہذا صبح صادق نہیں ہوئی اور رات طویل ہو گئی، جھوٹ در جھوٹ کا مجموعہ ہے، اور لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں، اور یہ بہت بری باتوں میں سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے
جھوٹ کے متعلق فرمایا ہے کہ یہودیوں کی عادت یہ ہے کہ سماعون للکذب، وہ جھوٹ کو سنتے ہیں، بہت زیادہ سننے والے. یہ نہیں فرمایا بولنے والے، فرمایا جھوٹ کو سنتے ہیں یہ یہودی، بہت زیادہ سننے والے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہی گناہ نہیں ہے، جھوٹ کا سننا بھی گناہ. جب ہمیں معلوم ہو کہ دوسرا آدمی یقینی طور پر جھوٹ بول رہا ہے تو اس انسان کو مناسب طریقے سے منع کرنا چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ کے یہ اوصاف ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں سے نوازا ہے، آپ کی دولت، آپ کا مکان، آپ کا عہدہ، آپ کا رتبہ، آپ کا حسن، مختلف چیزوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے تو تعریف سننے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں ایسا آدمی نہیں ہوں. تو کیوں آدمی دوسرے کو منع نہیں کرتا کہ صاحب میں اپنی حقیقت کو خود خوب سمجھتا ہوں، یہ جھوٹ ہے، مت بولیے. اس لیے کہ وہ جھوٹ بول کے گناہ گار ہوگا تو یہ جھوٹ سن کے گناہ گار ہو رہا ہے. مگر نفس جب بیمار ہو تو ایسی باتوں سے مزید لطف اندوز ہوا جاتا ہے، اور آدمی اپنی بیماری کی وجہ سے چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، حالانکہ دل اس کا بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. تو اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان نہیں دی تو وہ جو کہتے ہیں کہ قدرت خدا کی دیکھ کے مطلق سحر ہوئی، سب جھوٹ ہے. اللہ کا ایک نظام ہے، سورج کے طلوع اور غروب کا، چاند کے آنے اور جانے کا، دن اور رات کی تبدیلی کا. کسی شخص کی کسی آذان سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک اور دوسرا جھوٹ دیکھیے، اس کی مثال ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ تفسیر میں اگر اللہ تعالی کی توفیق سے یہ بیانات چلتے رہے تو کئی جگہ پہ آپ کو اس قسم کی تنقیدات ملیں گی کہ یہ جو حدیث ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یا یہ روایت ایسی ہے، یا یہ ایسی ہے. تو آپ کے ذہن میں اس کی مثالیں ہونی چاہیے کہ جھوٹ کیسے ہوتا ہے. اس کی دوسری مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے ملک میں کئی جگہ پر دکانوں میں یہ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 5 اعمال یہ کر کے سویا کرو، اور اس میں یہ بھی ہے کہ 2 آدمیوں میں صلح کرا کے سویا کرو، اور ایک حج، اور خدا معلوم جو بھی جھوٹ لکھا ہوا ہے سارا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے اتنے کام. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورتیں پڑھو تو تمہیں اس کا اتنا ثواب ملے گا. یہ ساری کی ساری روایت پہلی سطر سے لے کے آخر تک سب جھوٹ ہے. اس میں صرف ایک ہی بات، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں نہیں کہیں اور آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد کی پوری سورت کو فرمایا کہ جو شخص اسے پڑھے گا اسے قرآن پاک کے تیسرے حصے کا ثواب ملے گا. خود محدثین اس بات پہ متفق نہیں ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملے گا. ہمارے قریب کے دور میں شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث اور دہلی میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے شیخ اپنے وقت کے اور ان کے وارث تھے، انہوں نے بڑی صراحت سے ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے اس کے حاشیے اور شرح میں یہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن پاک کے تیسرے حصے کا ثواب ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اسے 10 پاروں کا ثواب ملا، تو جب 3 مرتبہ پڑھے گا تو 3 مرتبہ 10 پاروں کا ثواب ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کا ثواب نہیں ارشاد فرمایا، یہ ان کا موقف ہے.
ان کے موقف پہ بحث کی جا سکتی ہے. دلائل دوسری طرف بھی ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور دلائل شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی ہیں. لیکن آپ شاہ صاحب کی احتیاط کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ثلث قرآن کا تیسرا حصہ ارشاد فرمایا، تو انہوں نے اسے کہا تیسرے حصے کا یعنی 10 پاروں کا 3 مرتبہ ثواب مل جائے گا. انہوں نے کہا پورے قرآن کا لفظ نہیں آیا اس روایت میں، لہذا اس سے ثابت نہیں ہو سکتا. تو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں بھی ایک جگہ آیا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہیں کہا تھا، دیگر روایات میں یہ ذکر ہے. اور باقی یہ کہ وہ کس عمل پر یہاں کہا گیا ہے کہ رات پورا قرآن پڑھ کے سویا کرو، یہ سراسر جھوٹ ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں. متعدد لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہ چیز چھپوا کر تقسیم کی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جھوٹ سنایا جاتا ہے اور جھوٹ پر عمل کیا جاتا ہے. ان چیزوں میں اس لیے شدید احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان یہ سب کچھ کرتا رہے یہ سوچ کے کہ مجھے تو اتنا ثواب ملے گا اور قیامت میں یہ چیزیں آئیں گی، اور پھر وہاں پر یہ پردہ کھلے اور پتہ چلے کہ جو کچھ بھی اس نے کیا تھا اس کے پیچھے کوئی اصل حقیقت کار فرما نہیں تھی، بس یہ جھوٹ تھا جس پہ وہ زندگی بھر عمل کرتا رہا. اس لیے یہ مرض اسے سمجھنا چاہیے یہ آج کا ہی نہیں ہے، بلکہ بالکل ابتدائی دور میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی اور لوگ جھوٹ بولتے تھے، پیدا ہو گئی تھی اور لوگ جھوٹ بولتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان پر بعض لوگ جھوٹ باندھتے تھے، بولتے تھے ان کی طرف سے، اور پھر خلافت راشدہ میں بھی ایسے تذکرے مل جائیں گے جس پہ لوگوں کو سزا دی گئی اور احادیث کو، ان کی حجیت کو اور ان کی سند کو، ان کی اتھارٹی کو، ان کے استناد کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں نے پورا ایک علم مرتب کیا جو علم الحدیث کے نام سے، اسماء الرجال کے نام سے اب تک کتابوں میں اور سینوں میں محفوظ چلا آتا ہے. تو سورہ فاتحہ کے اس نام یعنی السبع المثانی کے متعلق امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے یہ جو روایات نقل کی ہیں کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، یا یہ روایت جو نقل کی ہے کہ اس کی 7 آیات ہیں اور جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں اور ہر آیت ہر دروازے کے لیے کافی ہے، ان روایات کی کوئی اصل نہیں ہے. لوگ اس قسم کی روایات اپنی مجلس اور واعظ کو گرم رکھنے کے لیے اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے بیان کرتے ہیں، وگرنہ ان افسانوں کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اس تیسرے نام سے پہلے دوسرا نام جو ہم نے عرض کیا تھا ام الکتاب، اب اس کو بھی اگر ذہن میں رکھیں تو ام الکتاب یہ لفظ اور یہ نام صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور غالباً یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ حسن بصری اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہما وہ دونوں حضرات اس نام کو نامناسب اور ناپسندیدہ فرماتے تھے. اب تنقید دیکھیے کہ ان کے تمام تر عزت اور احترام کے باوجود کسی نے ان کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد یہ نہیں لکھا کہ یہ بالکل درست ہے، بلکہ اکابر نے اس قول پر تنقید بھی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ قول کسی طرح تسلیم کیے جانے کے قابل نہیں. مشہور اور صحیح بخاری کے شارح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ان اقوال کا تذکرہ کیا.
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کو مکمل کیا تو انہوں نے پورے قاہرہ کی دعوت کی. مصر میں وہ رہتے تھے، قاہرہ میں رہتے تھے، اور اس خوشی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا کہ اللہ تعالی نے ان سے اتنا عظیم کام دیا. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالی کے یہاں کیا مقام تھا یہ تو حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، مگر جب ان کا انتقال ہوا اور جنازہ اٹھایا گیا تو لکھنے والوں نے ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ گھر سے لے کے ان کی قبر تک مسلسل بارش ہوتی رہی، اور اس دن پورے قاہرہ میں یا جہاں تدفین تھی اس جگہ کے علاوہ کہیں بارش نہیں ہوئی. یہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص رحمت تھی جو ان پہ نازل ہوئی، تاکہ وہ لوگ جو زندگی میں ان کے مقام سے واقف نہیں تھے اب یہ سمجھ جائیں کہ خدا کا کیسا نیک، مقبول اور پاکیزہ انسان تھا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابن سیرین، بقی ابن مخلد اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کہنے پر کہ ام الکتاب کا نام یہ مکروہ ہے، سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے سخت گرفت کی. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تعارف آپ سے عرض کیا جائے. تفسیر کے ان بیانات میں مختلف اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امت میں جو بڑے بڑے مشاہیر گزرے ہیں ان کے حالات بھی آپ سنتے رہیں گے، اور ان کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے بارے میں علم ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان اللہ کے بندوں میں کیا کیا خوبیاں تھیں اور ان اللہ کے بندوں نے کتنی محنت سے اس دین کو ہم تک پہنچایا. اپنی تاریخ سے اور اپنے اسلاف سے ناواقفیت کا اب یہ حال ہے کہ آپ کسی کے سامنے کسی بڑے سے بڑے مفسر، محدث اور مورخ کا، مسلمان کا ذکر کیجئے تو اس کے لیے اس کا نام اور اس کے کام ایسے ہی بیگانہ پن اور ناآشنا ہیں جیسے آپ کسی انگریز، کسی کافر، کسی ہندو، کسی اور مذہب کے ماننے والے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی رکھیں تو جیسے اس کو خبر نہیں کہ وہ ہستی کن کن اوصاف کی مالک تھی، اسی طرح اب ہمارے ہاں جو نسلیں تیار ہو رہی ہیں، پروان چڑھ رہی ہیں، انہیں اپنے اسلاف کی خبر ہی نہیں. تو اس لیے تفسیر کے ان تمام بیانات میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ان حضرات کا تعارف بھی آتا رہے، تاکہ آئندہ جب ان کا حوالہ دیا جائے، ذکر کیا جائے تو آپ کے کان ان کے نام سے نا آشنا نہ ہوں اور آپ کو ان سے ایسا ہی تعلق ہو جیسے کسی انسان کو اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان کے کسی قریب ترین آدمی سے تعلق ہوتا ہے. بات یہ کر رہے تھے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں اقوال کو ام الکتاب اور ام القرآن کے سلسلے میں نقل کیا ہے، تو سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے گرفت کی ہے اس پہ کہ جب صحیح حدیث سے سورہ فاتحہ کا یہ نام ثابت ہے تو پھر حسن بصری اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نہیں مانا جائے گا. اور سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن عبداللہ بن احمد تھا، اور ان کی کنیت مختلف مورخین نے مختلف لکھی ہے. بعض حضرات نے ابو زید لکھی ہے، بعض نے ابو القاسم اور بعض نے ابو الحسن لکھی ہے. موجودہ اسپین جب مسلمانوں کے قبضے میں تھا تو
اندلس جو پورا ایک صوبہ تھا، اس کے شہر مالکا میں، بلکہ مالکا کے قریب ایک گاؤں تھا سہیل، اس میں امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 508 ہجری میں ہوئی، اور چونکہ ان کا پیدائشی گاؤں یہ سہیل تھا، اس وجہ سے ان کا نام ہی سہیلی یعنی سہیل کا رہنے والا یہ مشہور ہو گیا۔ سہیل بھی در حقیقت ایک ستارہ ہے، اور وہ صرف پورے اسپین میں اسی علاقے میں جغرافیائی وجوہ کی بنا پر دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے لوگوں نے اس ستارے سہیل کی وجہ سے اس گاؤں کا نام ہی سہیل رکھا ہوا تھا۔ اپنے دور کے بڑے بڑے اہل علم سے تمام علوم اور فنون میں امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے مہارت حاصل کی، اور ان کے قابل فخر اساتذہ میں تنہا اگر ایک ہی نام جن کے یہ شاگرد تھے لیا جائے تو وہی کافی ہے، اور ان کے وہ عظیم استاد ابن العربی تھے، انہوں نے ان سے پڑھا۔ اور جس طرح اسپین میں عام طور پہ مالکی فقہ پر عمل کیا جاتا تھا، یہ بھی فقہ مالکی کے پیروکار تھے، باوجود اس کے کہ نابینا تھے اور اپنے گاؤں ہی میں رہے، باہر نہیں نکلے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قبولیت ہوئی، اور آہستہ آہستہ ان کا علم اور ان کے تقوی کی وجہ سے ان کی شہرت پھیلنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ مراکش کے اس وقت کے حکمرانوں نے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور یہ درخواست کی کہ آپ اپنے گاؤں سے نکلیں اور مراکش تشریف لے آئیے، اور یہاں آ کے اپنے علم سے ہمارے عوام کو فائدہ پہنچائیے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس درخواست کو منظور کیا، اور پھر 3 سال وہ مراکش میں رہے، اور مراکش والوں نے ان سے تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، شاعری سب چیزیں پڑھی، اور علم کے بعد ان کی بڑی وجہ شہرت ان کا تقوی اور ان کا اللہ پر اعتماد اور ان کی بے نیازی تھی۔ اپنے دور کے اکابر اولیاء کرام اور اہل اللہ میں سے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور ان کے تعلق کا یہ عالم تھا کہ ابن ہشام جو 3 صدی کے مشہور سیرت نگار ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کی سیرت کی شرح انہوں نے الروض العنف کے نام سے لکھی۔ الروض العنف اب بھی سیرت کی بنیادی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھے اور اس کتاب سے بے نیاز ہو۔ 7 جلدوں میں مصر سے چھپی ہے اور اب عام طور پر مل جاتی۔ التعریف والعلام کے نام سے امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کتاب لکھی، اور انہوں نے اس کتاب میں ان ناموں پر اور ان شخصیات پر بحث کی ہے جن کے ناموں کی صراحت یا جن شخصیات کو قرآن پاک نے بالکل واضح طور پر بیان نہیں کیا، اور اشارتاً کنایتاً ان کا ذکر کیا ہے۔ تو امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کھوج لگایا اور تفسیر میں یہ خدمت انجام دی کہ انہوں نے ان شخصیات کا تعارف کرایا۔ تو حدیث، سیرت اور تفسیر کے بعد انہوں نے ایک اور کتاب لکھی کہ کوئی شخص خواب میں اللہ تعالی کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پر انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی۔ ان کتابوں کے علاوہ
چونکہ وہ بنیادی طور پر مالکی فقہ کے پیروکار تھے، مالکی فقہ پہ انہوں نے کتابیں لکھی، کئی ایک فتوے دیے اور بہت سے علمی کام ان کے ہاتھوں سر انجام پائے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ایک ہی وقت میں قرآن پاک کے مفسر بھی تھے، بہت بڑے محدث اور سیرت نگار تھے اور فقیہ بھی تھے، اور ان کی شاعری اس میں بھی انہیں کمال حاصل تھا، برجستہ اشعار کہتے تھے۔ اور جب فرانس کے لوگوں نے، فرانس کی فوج نے اسپین پہ حملہ کیا اور ان کے اہل خانہ، ان کی بیٹیوں اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا، تو انہوں نے ارتجالن یعنی انہوں نے بغیر کسی تیاری کے برجستہ پورا ایک مرثیہ لکھا۔ اسی طرح اللہ تعالی کی حمد و ثنا میں ان کے کچھ اشعار ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اب سنیے اور دیکھیے کس غضب کی آمد اور رجوع اللہ، ان کی ولایت، تقوی، تعلق مع اللہ اور اللہ تعالی پر اعتماد اور بھروسہ، اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دینا، اور اس ذات باری تعالی سے گر گرا کے اور بڑی لجاجت اور بہت ہی عاجزی سے اپنے احوال کا عرض کرنا ایک ایک شعر سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ابن داہیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سوانح جو لکھی ہے تو اس میں انہوں نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ اشعار جو ابھی ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے، یعنی اپنا تجربہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ان کے یہ اشعار پڑھ کر ہم نے جو دعا اللہ سے مانگی، اللہ تعالی نے اسے قبول فرمایا۔ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی سے درخواست کی ہے اور بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتے ہیں کہ یمی یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع، اے وہ ذات جو ان باتوں کو جانتی ہے جو میرے دل میں ہے، اے وہ ذات جو میری درخواست کو سنتی ہے، اور جو توقعات میرے دل میں ہیں خیر کی اور شر سے بچنے کی، بس ان تمام چیزوں کے لیے تیری ہی ذات ہے جس کا مجھے سہارا ہے۔ یوم یرجا للشدائد کلھا یمن الیہ المشتقی والمفزع، اے وہ ذات جس سے تمام تکالیف کے دور ہونے کی امید ہے، اور اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں نہایت ادب سے حالات کی سختی کی حکایت کی جاتی ہے، اے وہ ذات جو ان تمام مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ، یمن خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع، اے وہ بادشاہ جس کے رزق کے سارے خزانے فقط اس کے ایک لفظ کن میں ہیں، مجھ پر احسان فرما کہ ساری کی ساری خیر میرے اللہ تیرے ہی قبضے میں۔ مالی سوا کروئی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع، میرے پاس اس ایک تدبیر کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ میں آپ کے دروازے کو مسلسل کھٹکھٹاتا رہوں، دستک دیتا رہوں،
اور اگر اے اللہ تو ہی اپنے در سے خالی واپس کر دے اور میری جھولی نہ بھرے تو پھر اللہ میرے دستک دینے کو کون سا در باقی رہ جائے گا. مالی سوا فقری الیک وسیلتن وبالافتقار الیک فقری ادفع. میرے پروردگار میرے پاس ایک ہی حالت فقر و فاقہ کی ہے اور اس حالت میں میں تجھ تک پہنچاؤں، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں جو عرض کروں. اور اس فقر کی حالت میں در دولت پر حاضر ہو کر آپ سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ اس حالت کو بدل دیں. منزل الذی ادعو واہتف باسمہ ان کان فضلک عن فقیرک یمنع. اور اللہ اگر تیرا فضل مجھ جیسے فقیر آدمی کے حالات کو نہ بدلے تو پھر بتا کون سی ذات ہے جسے میں پکاروں اور کون سا نام ہے جسے میں اونچی آواز میں بولوں اور جپتا رہوں، تیرے علاوہ تو کوئی نہیں. اور آخر پہ کہتے ہیں حاش لمجدک ان تقنط عاصیا الفضل اجزل والمواہب اوسع. اور میرے اللہ تیری شان اتنی عالی، تیری ذات اتنی اونچی ہے کہ کوئی گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی تجھ سے مانگ کر کبھی نا امید نہیں ہو سکتا. میرے اللہ تیرا فضل بہت وسیع ہے اور تیری عنایات بہت بے پایا. 581 ہجری میں مراکش میں ہی سہیلی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. حدیث کی سیرت کی خاص طور پہ کتابوں میں بار بار آپ ان کا تذکرہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے اس بندے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت اور کتنی عقیدت سمو دی تھی، ڈال دی تھی اور ان میں رچ بس گئی تھی. امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے قول پر جو گرفت کی ہے یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کر دی. اب وقت چونکہ تھوڑا رہ گیا اس لیے سورہ فاتحہ کے مزید اسماء ان کی بحث طویل ہے، اس کو چھیڑنے کی بجائے کچھ خطوط کے جوابات. ایک خط یہ لکھا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے کچھ آداب بتائے جائیں. تو دیکھیے ہر انسان جس پہ نماز فرض ہے اس کے لیے اتنا قرآن کریم زبانی یاد کرنا فرض عین ہے جس سے نماز ہو جائے. پورے قرآن پاک کا یاد کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ بھی یاد کر لیں تو باقی سب کی طرف سے وہ یاد کرنا کافی ہو جائے گا. مگر ہر انسان کے لیے یہ فرض عین ہے کہ اس پہ نماز فرض ہے تو قرآن پاک کو اتنا یاد ضرور کرے جس سے نماز مکمل ہو. سورہ فاتحہ کے علاوہ ہے یہ سورہ فاتحہ تو یاد کرنی ہی کرنی. اسی طرح قرآن کریم کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. البتہ تلاوت کی جو کیسٹس ہوتی ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں، یعنی ان میں چونکہ تحریر جو مروج ہے وہ نہیں پائی جاتی، اس لیے ان کیسٹس کو چھونے میں کوئی حرج نہیں. تلاوت سے پہلے مسواک وغیرہ کر لینا، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کہ منہ صاف ہو جائے، یہ مستحب ہے یعنی ثواب کی چیز ہے. اور یہ تمام آداب اس لیے ہیں کہ انسان کا اللہ کے کلام سے تعلق، اس کا اظہار ہو اور انسان
ان چیزوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اسی طرح کوئی شخص زبانی بغیر وضو کے تلاوت کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ قرآن کریم کو چھوئے گا نہیں۔ البتہ زبانی تلاوت کرتے ہوئے بھی کوئی شخص باوضو ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر باوضو نہیں ہے تو پھر بھی تلاوت بہرحال جائز ہے۔ قرآن کریم کو زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کی سوانح میں، ان کے حالات میں محدثین نے، مورخین نے کئی جگہ لکھا ہے کہ وہ اتنی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے کہ کئی نسخے ان کے سامنے جو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران رہتے تھے، کثرت تلاوت سے وہ نسخے، ان کے حروف یا ورق جو تھے وہ سیدھا ہو گئے تھے۔ اور حافظ تھے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں ایک رکعت میں قرآن پاک پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھ کر تلاوت کرتے تھے، کیونکہ دیکھ کر تلاوت کرنا یہ افضل ہے، اس میں زبان اور نظر دونوں کی عبادت ہے۔ زبان کی عبادت تو ظاہر ہے، اور نظر کی عبادت قرآن پاک کو دیکھنا ہے۔ قرآن تلاوت کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا شرط نہیں ہے، البتہ ادب اور احترام میں کوئی آدمی پاک کپڑے پہنے پھر تلاوت کرے اور خوشبو کا استعمال کرے، یہ اس انسان کے لیے زیادہ ثواب کی بات ہے، لیکن شرط ہو کہ پاک کپڑے پہننے کے بغیر تلاوت ہی نہیں کی جا سکتی، بات ایسی نہیں۔ تلاوت کرتے ہوئے کسی سمت کی پابندی ضروری نہیں، قبلہ رخ بیٹھنا، قبلہ رخ ہو کے تلاوت کرنا یہ زیادہ ثواب کی بات ہے، اللہ تعالی کے قرب اور خوشنودی کی بات ہے، مگر یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہو کے ہی بیٹھا جائے۔ اسی طرح تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور تعوذ کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ بھی سنت موقدہ ہے۔